مزید شارٹ کلپ بیانات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں۔ جزاک اللہ۔ فرمایا عاشروہن بالمعروف فإن کرہتموہن فعسى ان تکرہوا شیئا ویجعل اللہ فیہ خیرا کثیرا۔ فرمایا جب نکاح کر کے کسی کی بیٹی کو گھر میں لاؤ تو محبت اور الفت کے ساتھ بھلے طریقے سے اس کے ساتھ نباہ کرو۔ چنگیز خان بننے کی کوشش بول لو بھائی نہیں کرو۔ دوستوں کے عاشروہن بالمعروف کا مفہوم بہت وسیع ہے، عمدہ طریقے سے رہو، اچھی لائف گزارو اس کے ساتھ۔ آج کتنے لوگ ہیں گھر سے باہر بیٹھے ہوں گے، دوستوں سے ہاں 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 ہو گپے ہو رہی ہیں، یار چڑا ٹھڑاک ایک تالی ماری ادھر، گھر میں آتے ہی موڈ، گھر میں آتے کیا ہو گیا، چینج ہو گیا، جیسے بھی آپ لوگ کا لگ رہا ہے مجھے، موڈ ایک دم آف، لائٹ چلی گئی، فیوز اڑ گیا ان کا۔ یہ بہت دفعہ دیکھا ہے ہم نے، اول تو آتے ہی نہیں ہے۔ تو ہمارے نبی کی کیا سیرت ہے، عاشروہن بالمعروف پر نبی نے عمل کر کے دکھایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق پڑھیں، ان کی اس پر جاؤں گا تو بہت لمبی بات ہو جائے گی۔ تو چنگیز خان بننے کی کوشش بولو بھائی نہیں کرو۔ اور آگے اللہ نے ایک بات بتائی کہ لوگ کہتے ہیں یار اس میں تو یہ خرابی، بیوی میں تو یہ عیب ہے، بیوی میں تو یہ عیب ہے۔ اللہ نے اس کا بڑا پیارا جواب دے دیا، فرمایا فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا۔ اگر تم اس کو ناپسند کرتے ہو تو عین ممکن ہے ایک چیز تمہیں ناپسند ہو مگر اللہ اس میں تمہارے لیے بھلائی رکھ دے۔ ساری چیزیں کسی کی بھی صحیح نہیں ہوتی، اسی عیب میں اللہ بہت ساری خوبیاں پیدا کر دیتے ہیں۔ ایک واقعہ میں اکثر سناتا ہوں، بس سنا کے بعد ختم کرتا ہوں۔ ہمارے استاد تھے ایک، ان کی اپنی بیوی سے پھڈے بہت ہوتے تھے، ان کی بیگم بڑی بدخلا پھڈے بازی چلتی رہتی تھی، تو انہوں نے ارادہ کیا ان کو فارغ کرنے کا۔ تو ہمارے حضرت کے پاس آئے، حضرت کو بتایا کہ بھائی میں بڑا پریشان ہوں، کیا کروں۔ حضرت نے فرمایا، یہی آیت پڑھی کہ بھائی صبر کرو، اللہ ہو سکتا ہے خیر اسی میں خیر پیدا کر دے۔ تو انہوں نے پھر صبر کیا، تو وہ اپنے بچوں کو بارے میں کہتے تھے یہ خیر کثیر ہے جو اللہ نے بچے ان کے بڑے ماشاءاللہ سمجھدار اور نیک، پرہیزگار، بڑے فرما بردار، ایسے بچے مارکیٹ میں مجھے شاید میں نے ان کے علاوہ کسی کے ایسے نیک بچے نہیں دیکھے ہوں گے۔ اتنا والدین کا احترام اور دیندار اور علم میں بھی بڑی ترقی کی۔ تو وہ کہتے تھے کہ یار وہ میں نے اپنے شیخ کی نصیحت پر عمل کیا، قرآن میں آتا ہے نا، شیخ کیا قرآن کی نصیحت پر عمل کیا کہ تم ناپسند کرو گے لیکن اللہ اس میں خیر پیدا کر دے گا، خیر کثیر پیدا کر دے گا۔ تو وہ اپنے بچوں کی طرف اشارہ کریں، مجھے بتا رہے کہنا یہ ہیں وہ خیر کثیر، یہ دیکھو یہ بڑے بیٹا، یہ چھوٹا بیٹا، یہ مجلا، یہ بچی، یہ سب کیا ہیں، اولاد نیک مل گئی۔ تو ایسا بھی ہوتا ہے، البتہ اس میں ایک بات ہے کہ اگر ناقابل برداشت لڑائیاں ہو رہی ہوں تو پھر قرآن نے اس کا پروسیس بھی اسی صورت میں بیان کیا ہے کہ اگر حدود اللہ پر قائم رہنا مشکل ہے، سر پھوڑ رہے ہیں ایک دوسرے کا، تو پھر سلو کی پہلے کوشش کرو، دونوں خاندان بیٹھیں، پھر بھی اگر کوشش کامیاب نہیں ہوتی اور بہت زیادہ مزاج ایک دوسرے کے ٹیڑے جا رہے ہیں تو پھر زبردستی ان کو ایلفی سے جوڑنے کی کوشش۔ یہ بھی ہندوؤں کا کلچر ہے کہ ایک دفعہ شادی ہو گئی تو قیامت تک کے لیے ہوئی ہے، ایسا نہیں ہے۔ اللہ بار بار کہتے ہیں حدود اللہ پر قائم رہو، تھوڑی بہت تو اونچ نیچ ہوگی، 100% کسی گھر میں محبت کا ماحول نہیں ہوتا، کچھ نہ کچھ اونچ نیچ ہوگی، لیکن اگر معاملہ بہت ہی برداشت سے باہر نکل رہا ہے پھر قرآن نے الگ ہونے کی ترغیب دی ہے اور فقہا نے الگ ہونے کو واجب قرار دیا ہے۔ پھر اگر الگ نہیں ہوتے تو گناہ گار ہوں گے، لیکن خود سے فیصلہ، آج کل جذباتی لوگ ہیں، ذرا سی بات پر کہتے ہیں یار میرا تو گزارا ہو ہی نہیں سکتا۔ آپ خود سے فیصلہ نہ کریں، قرآن جو پروسیس بتایا اس پورے پروسیس پر عمل کریں، کسی سمجھدار سے مشورہ لیں۔ ایک دفعہ کوئی شخص حضرت عمر کے پاس آیا کہ مجھے بیوی سے محبت نہیں ہے اور یہ فلانا ڈمکان، انہوں نے فرمایا کہ ہر آدمی کو بیوی سے اتنی محبت ہوتی ہے جتنی تم ایک گمان کر رہے ہو، کسی کو بہت ہوتی ہے کسی کو کم ہوتی ہے، ایسے گزارا چلتا ہے۔ تو خود سے فیصلہ نہ کریں کسی کو درمیان میں ڈال کے کہ بھئی یہ کیا میں اس اسٹیج تک پہنچ گیا ہوں کہ ہم علیحدگی اختیار کر لیں۔ تو ایسی صورت میں پھر علیحدگی اختیار کرنا بہتر ہے، اور اللہ نے علیحدگی کی پھر ترغیب بھی دی ہے۔ وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ۔ اللہ فرماتے ہیں اگر حدود اللہ پر قائم نہیں رہ سکتے، یعنی آپس میں بہت لڑائیاں ہو رہی ہیں، سر پھوڑ رہے ہیں ایک دوسرے کا، نفسیاتی مریض بن رہے ہیں، وہ ڈپریشن کی گولیاں کھا رہی ہے، یہ مدنی مسجد میں راتیں گزار رہا ہے، ٹھیک ہے نا، تو پھر اللہ فرماتے ہیں علیحدگی اختیار کر لو اور ڈرو نہیں، گھبراؤ نہیں، علیحدگی اختیار کر لو۔ یغنی اللہ کلا من سعتہ، اللہ دونوں کے لیے کوئی بندوبست کر دے گا، اس کی کہیں اور کرا دے گا، اس کی کہیں اور کرا دے گا، ٹینشن لینے کا۔ ہاں تو لوگ اس کو بھی، طلاق کو بھی جو بہت زیادہ معیوب سمجھا گیا ہے، یہ ایسا نہیں ہے۔ تو اتنی زیادہ ٹینشن نہ لے بھائی، محبت سے رہنا نہیں ہو رہا، بہت کوشش کر لی، چلو یار آرام سے امن اور شانتی کے ساتھ کیا کر لیں، مار دھاڑ کے ساتھ نہیں، ہو ایک دم غصے میں 3 طلاقیں نکال دی، یہ جنگلی اور جاہل لوگوں کا کام ہے۔ جو آدمی اکٹھی 3 طلاقیں نکالتا ہے وہ گدھا ہے،
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب کوئی 3 طلاقیں دے کے آتا تھا، فتویٰ بعد میں دیتے تھے، ڈنڈے سے اس کا سر پہلے گنجا کرتے تھے، صحیح روایات سے ثابت ہے، سر پہ اس کے ڈنڈا لے کے چڑھ جایا کرتے تھے. تو یہ جو بات بات پہ طلاق کی دھمکیاں اور طلاق 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 کے الفاظ نکالے جاتے ہیں، یہ انسان کے جنگلی ہونے کی دلیل ہے. تو یہ کام مت کرو، تمیز سے کیا کر لو. اگر اس اسٹیج تک نوبت پہنچ گئی، بہت محبت امن شانتی کے ساتھ، ٹھیک ہے نا، ایسے پھر اس کو تانے نہ دو کہ یہ کیوں غلط ہو گئے، جا جا کے پوچھتے تیری بیوی میں کیا خرابی تھی بھائی، اور عورت کو جا کے تنگ کرتے ہیں کہ کیوں شوہر نے چھوڑ دیا تمہیں. تو وہ پھر شوہر پہ الزام لگاتی ہے اپنی صفائی کے لیے، اور شوہر کس پہ الزام لگاتا ہے؟ بیوی پہ، تاکہ مجھے لوگ نیک سمجھیں. اس کی ضرورت ہی نہیں ہے بھائی، نہیں رہ سکتے تھے، نہیں مل رہے تھے، کوئی مسئلہ نہیں، الگ ہو گئے. ضروری نہیں کہ دونوں خراب ہوں، ہو سکتا ہے دونوں صحیح ہوں مگر مزاج آپس میں نہیں ملتے. ایسا صحابہ کے دور میں بھی ہوا ہے، نیک صحابیاں ہیں، نیک صحابی ہیں، مگر ان میں علیحدگی ہوئی ہے، حالانکہ نہ وہ برے اور نہ یہ بری. تو ایسا ہو سکتا ہے. تو اللہ تعالی ہمیں قرآنی احکام پر مضبوطی سے عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. مفتی طارق مسعود صاحب کے شارٹ کلپ بیانات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو دبائیے. جزاک اللہ.